ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مرد حضرات اور مستورات سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کریم کا 14 پارہ کھولے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 136 تک دیکھیں۔ ترجمہ و تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کو نجات ملے۔ اس آگ سے ڈرتے رہا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان نیک کار لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخشتا بھی نہیں، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی وہ آیت نمبر 130 سے 134 تک تلاوت کی گئی، لیکن ترجمہ 130 سے 136 تک یہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی تفسیر جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سودی کاروبار کی ممانعت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اپنے مومن بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں مرد بھی داخل ہیں اور عورت بھی داخل ہیں، یعنی مرد لوگ بھی اور عورتیں بھی، دونوں بھی داخل ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ سودی لین دین سے اور سود خواری سے روک رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں سودی قرضہ دیتے تھے، یعنی جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کو یعنی سودی قرضہ دیتے تھے، اور ساتھ میں مدت بھی مقرر ہوتی تھی۔ اگر اس مدت پر روپیہ وصول نہیں ہوتا تھا تو مدت بڑھا کر سود پر سود بڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سود در سود مل ملا کر اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ اس کو جو ہے فضل الربا کہا جاتا ہے۔ اس سود کا نام جو ہے فضل الربا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اس طرح ناحق لوگوں کے مال برباد کرنے سے روک رہا ہے، اور تقویٰ کا حکم دے کر، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم دے کر اس پر نجات کا وعدہ کر رہا ہے۔ پھر آگ سے ڈراتا ہے کہ تم جو ہے سود کو چھوڑ دو، اور اپنے عذابوں سے بھی دھمکاتا ہے۔ پھر اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، فرما برداری پر، اتباع پر آمادہ کرتا ہے اور اس پر رحم و کرم کا وعدہ دیتا ہے۔
یعنی اگر بندہ سود سے رک جائے گا اور دوسری برائیوں سے رک جائے گا تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جنت کا مختصر تعارف بیان فرما رہے ہیں، اور وہ اس آیت کریمہ سے بیان فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، کہ پھر دنیا کی نیک بختی اور آخرت کی نیک بختی حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرماتا ہے، اور جنت کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جنت کی تعریف کی ہے کہ جنت ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اب چوڑائی کو بیان کر کے اللہ رب العزت کی اس جنت کی لمبائی کا اندازہ سننے والوں نے خود ہی کرنا چاہیے۔ سننے والوں پر اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح جنتی فرش کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، اسی طریقے سے اب جنت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جنت کتنی وسیع ہے، کتنی عریض ہے، کتنی طویل ہے، کتنی لمبی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بطائنها من استبرق، یعنی اس کا استر نرم ریشم کا ہے۔ یعنی آدمی جب استر والا کپڑا پہنتا ہے تو استر کا کپڑا الگ ہوتا ہے، باہر کا کپڑا الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ بیان فرما رہے کہ جنتیوں کو جو لباس استر والا پہننے کے لیے دیا جائے گا تو اندر کا جو کپڑا ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب استر ایسا ہے تو یعنی جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ جب ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر جنت کی چوڑائی ہے تو جنت کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چوڑائی اور لمبائی دونوں برابر ہیں، کیونکہ جنت قبے کے طرح ہے اور وہ عرش کے نیچے ہے، اور جو چیز قبہ نما ہوتی ہے یا گول ہو اس کا چوڑا اور لمبا ہونا برابر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے۔ فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة فعرشه فوق الرحمن ومنه تفجر الأنهار الجنة، یہ اسی جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کی چھت اللہ رب العزت کے عرش کے پاس ہے۔ اب یہاں سے جو ہے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جو ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اس کو دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا ہے کہ ہرقل بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک سوال لکھ کر بھیجا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو یہ فرمائے کہ پھر جہنم کہاں گئی؟ یعنی جب جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں موجود ہے؟ جہنم کے لیے بھی جگہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، جب دین آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ یعنی وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اتنا یقین رکھنا تو ضروری ہے کہ جب جنت موجود ہے، جب اللہ رب العزت نے جنت کو رکھا ہے، جنت کو بنا دیا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے پاس میں اور بھی جگہ ہوگی جہاں پر اللہ رب العزت نے جہنم کو رکھا ہے۔ جو قاصد ہرقل کا یہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس سے حضرت یعلا بن مرہ کی ملاقات ایک جگہ پر ہوئی، حمص
حمص میں ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت ہی بڈھا ہو گیا تھا. کہنے لگا جب میں نے یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے اپنی بائیں طرف ایک صحابی کو دیا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے. لوگوں نے کہا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ دین کے وقت رات اور رات کے وقت دین کہا جاتا ہے. یہودی یہ جواب سن کر کھسیانے ہو کر کہنے لگے کہ یہ تورات سے اخذ کیا گیا ہے، تورات سے لیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ جواب نقل کیا گیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب ہر چیز پر رات آ جاتی ہے تو دین کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جہاں اللہ چاہے اللہ تعالیٰ دین کو بھیج دیتا ہے، دین کو رکھ دیتا ہے. آپ نے فرمایا اسی طرح جہنم کو بھی جہاں اللہ چاہے، یعنی جہاں اللہ رب العزت چاہتا ہے، جہاں اللہ نے چاہا ہے وہیں پر جہنم کو اللہ نے رکھا مستقل جگہ بنا رکھی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جہنم کے لیے بھی ایک مستقل جگہ بنا رکھی ہے. اس جملے کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دین کے وقت اگرچہ ہم رات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے باوجود رات کا کسی جگہ ہونا ناممکن نہیں ہے. اسی طرح اگرچہ جنت کا عرض یعنی چوڑائی اتنی ہی ہے لیکن پھر بھی جہنم کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا. جہاں اللہ چاہے وہ بھی ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ جب دن ایک طرف سے چڑھنے لگا رات دوسری جانب ہو جاتی ہے. اسی طرح جنت اعلیٰ علیین میں ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور دوزخ اسفل السافلین میں ہے، یعنی زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے. تو ان دونوں میں کوئی آپس میں تعارض نہیں رہا، ان دونوں میں آپس میں جو ہے نا تطبیق ہو گئی. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ جنت والوں کی صفات بیان فرماتا ہے کہ جنت والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سختی میں اور آسانی میں، سرا میں یعنی خوشی میں، اور ذرہ میں یعنی غمی میں، تندرستی میں اور بیماری میں، یعنی صحت میں اور مرض میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کا انفاق کرتے رہتے ہیں، مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں. جیسے اور جگہ ہے یعنی وہ لوگ دن رات چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں. کوئی امر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے باز نہیں رکھ سکتا. اس کی مخلوق پر اس کے حکم سے احسان کرتے رہتے ہیں. یہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرنے والے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصے کو پی جائے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا. اتنی بڑی بات ہے جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر بندہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی جو ہے بندے کے اوپر جب غصہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے غصے کو اس پر ظاہر نہیں کرتے اور اپنے غصے کو اس کے اوپر طاری نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت ہلاکت سے اس کو بچا لیتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان شریعت کے خلاف باتوں سے روک لے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت لے جائے، اپنے عذروں کو لے جائے، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتا ہے. یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں نقل کی گئی ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور جو تم چھوڑ کر جاؤ وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو تمہارا اللہ کے راستے میں کم خرچ کرنا اور زیادہ جمع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے مال سے اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ پھر فرمایا تم پہلوان کسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضور اسے جسے کوئی گرا نہ سکے، پچھاڑ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ پھر فرمایا بے اولاد کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جس کی اولاد نہ ہو۔ فرمایا نہیں بلکہ فی الواقع بال اولاد وہ ہے جس کے سامنے اس کی کوئی اولاد مری نہ ہو۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون شخص ہے، کنگال کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ جس نے اپنا مال اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں نہ دیا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مفلس وہ شخص ہے کہ جو آخرت میں تو بہت ساری نیکیاں لے کر گیا ہو، لیکن وہاں پر ساری نیکیاں جو ہے اس کو لوگوں کو دینی پڑی، کہ دنیا میں رہ کر کے اس نے لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا تھا اور لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کیا تھا، کسی کو گالی دیا تھا، کسی کو جو ہے مارا تھا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، کسی کی دکان کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو وہ شخص بھی جو ہے نا آخرت کا مخلص ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضروری باتیں بیان فرمائی تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔